السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ایک نہایت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے جس کا تعلق قسم کھانے سے ہے۔ بعض لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ ماں کی قسم، جان کی قسم، تیری قسم، خدا کی قسم، رسول اللہ کی قسم، کعبے کی قسم، مسجد کی قسم۔ تو ان صورتوں میں قسم کھانا اور قسم کا کفارہ کب ہوتا ہے اور کون سی قسم جائز ہے اور کس طرح کی قسم نہیں کھانا چاہیے اور قسم کے کفارے میں کیا کیا ہے، آج یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے۔ پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اسے دوسروں تک ضرور ارسال کریں اور اسے آخر تک دیکھیں اور سکون و اطمینان کے ساتھ اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو آئیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرانے کی کھا لو، یعنی ان امور کے نہ کرنے کی قسم نہ کھا لو، اور اللہ عز و جل سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب اپنا عہد کر لو یا قسم وغیرہ کھا لو تو اسے وفا کرو، اسے پوری کرو۔ اب دیکھتے ہیں قسم کیا چیز ہے، یہ مسائل فقہیہ کی روشنی میں۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور بھی آیات کریمہ ہیں ان میں بھی ذکر آیا ہے۔ اب ہم مسائل فقہیہ میں نظر کرتے ہیں، کیونکہ حدیث اور قرآن جو ہے وہ مجمل ہوتے ہیں تو اس کی شرح فقہی سے ہوتی ہے۔ تو فقہ کیا کہتی ہے، مسائل فقہیہ کیا کہتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، یعنی نہیں کھانا چاہیے جہاں تک ہو ممکن، اور بات بات پر قسم نہ کھانی چاہیے۔ جیسے لوگ بات بات پر قسم اللہ کی قسم سے کرتے ہیں تو یہ نہ چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام بنا رکھا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر بات پر قسم قصد اور بے قصد زبان سے جاری ہوتی ہے۔ ہر بات پر قسم، اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی، اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے جھوٹی، یہ سخت معیوب ہے شریعت میں۔ اور غیر خدا کی قسم مکروہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ شریعت میں مکروہ ہے، ناپسند ہے، اور یہ شرعاً قسم بھی نہیں ہے، یعنی خدا کے علاوہ کسی کی قسم کھائی تو وہ قسم بھی نہیں ہوگی شرعاً، اور توڑنے سے کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اب یہ تو قسم کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے یہ ہو گیا، لیکن اب کوئی قسم کھا لے تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ علماء کرام نے 3 قسموں میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم جو ہے قسم غموس، اور دوسری قسم قسم لغو، اور تیسری قسم جو ہے قسم منعقدہ ہے۔ اب ان کو میں سلسلے وار طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ قسم غموس اور قسم لغو اور قسم منعقدہ کیا کیا ہیں۔ یعنی ان میں سے بعض وہ ہیں جن میں گناہ ہوتا ہے، بعض وہ ہیں جن میں گناہ نہیں ہوتا ہے، بعض وہ ہیں جس میں کفارہ بھی لازم ہوتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ تو پہلی قسم دیکھتے ہیں قسم غموس، قسم لغو اور قسم منعقدہ۔ پہلی قسم قسم غموس دیکھتے ہیں۔ قسم غموس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ کسی نے قسم کھائی کہ فلاں شخص یہاں پر آیا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ نہیں آیا ہے، اس نے جھوٹی قسم کھائی، تو یہ قسم غموس ہوئی، جس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے سے تعلق ہے کہ وہ نہیں آیا ہے، آیا ہے، زمانہ حال بھی مان لیا جائے گا۔ تو قسم یہ کھائی کہ فلاں شخص نہیں آیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ آیا ہے، یا فلاں شخص آیا ہے حقیقت یہ کہ نہیں آیا، اور یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں آیا ہے، یعنی اس کے دل میں یہ بات ہے، ذہن میں، کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں اور قسم کھا رہا ہے، تو یہ قسم غموس ہے۔ اس میں جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں سخت گنہگار ہوگا، اور سخت گنہگار ہونے کے باوجود توبہ کرے اس کے بعد اس کی معافی ہوگی، لیکن اس قسم میں کفارہ نہیں ہوگا۔ اب اسی بات کو اس طریقے سے لے لیں، اس نے قسم کھائی کہ فلاں شخص آیا ہے اور حقیقت میں وہ نہیں آیا ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ آیا ہے۔ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آیا ہوتا ہے اور حقیقت میں نہیں آیا ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ آیا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ آیا ہے، یقین ہے کہ آیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں آیا ہے اور اس نے قسم کھا لی۔
تو یہ قسم جو ہے وہ قسم لغو ہو جائے گی، نہ اس میں کفارہ ہوگا اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے، وہ اپنے گمان میں اسے ٹھیک جان رہا تھا، اپنے گمان میں سچ جان رہا تھا، اس لیے اس نے قسم کھا لی تھی، لیکن حقیقت میں وہ سچ نہیں تھی، اس لیے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ قسم لغو ہوگی۔ اور اس طرح کی قسموں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جیسا کہ بیان ہوا ہے۔ اب قسم منعقدہ، قسم منعقدہ کیا ہوتی ہے؟ قسم منعقدہ، اس میں بعض صورتوں میں بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے اور گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کفارہ بھی دیا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں گناہ گار تو نہیں ہوتا ہے لیکن کفارہ دینا لازمی ہوتا ہے۔ تو قسم منعقدہ کی بھی علماء کرام نے 3 قسمیں کی ہیں: یمین فور، قسم فور، مرسل اور مؤقت۔ لیکن ابھی ہمیں اس میں نہیں آنا ہے، ہمیں صرف قسم منعقدہ کی سلیس اور سادہ سی آسان لفظوں میں پریبھاشا سمجھنا ہے، اس کی ڈیفینیشن کہ کسے کہتے ہیں۔ تو قسم منعقدہ اول تو یہ کہ یہ زمانے آئندہ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی آنے والے زمانے کے لیے قسم کھانا کہ فلاں شخص آئے گا، یا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یا میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ تو اس طریقے کی قسم کو قسم منعقدہ کہتے ہیں۔ مثلا کسی نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم کل میں بازار نہیں جاؤں گا، اور وہ بازار چلا گیا، تو یہ قسم منعقدہ ہے۔ اگر اسے وہ توڑے گا تو اس میں کفارہ دینا لازمی ہوگا، اس میں کفارہ دینا لازمی ہوگا، اور کفارہ کیا ہے وہ ابھی آگے بتایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ قسم کئی طریقے کی ہو سکتی ہے، کہ کسی گناہ سے بچنے کی قسم کھائی کہ گناہ نہیں کرے گا، تو لازمی ہے اس پر کہ اسے پورا کرے۔ اور اگر کسی ایسے امر کی قسم کھا لی کہ جو شریعت میں ناپسند ہے، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اسے توڑ دے، جیسا کہ کسی سے نہ بولنے کی قسم کھا لی، کسی مسلمان سے، کسی مسلمان سے نہیں بولے گا، اپنے بھائی سے نہیں بولے گا، تو یہ شریعت میں ناپسند ہے کہ مسلمان کے دل کو دکھانا ہے، تو لہٰذا جب مسلمان کے دل کو دکھانا ہے تو شریعت میں ناپسند، لہٰذا وہ اپنی قسم کو توڑے گا، اور قسم توڑنے کے بعد وہ کفارہ ادا کرے گا۔ اور بھی اس کی قسمیں ہیں، بس اتنا ہی سمجھ لینا ضروری ہے کہ قسم منعقدہ جو ہوتی ہے وہ آنے والے زمانے کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اب کفارہ کیا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں کفارہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ عز و جل ایسی قسموں میں تم سے مواخذہ نہیں کرتا جو غلط فہمی سے ہو جائیں، ہاں ان پر گرفت کرتا ہے جو تمہارے دلوں نے کام کیے، اور اللہ عز و جل بخشنے والا حلم والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا اور قسم کے کفارے کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 1 غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر کپڑے پہنائے، یا ان کو کپڑا پہنائے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے، جیسا اختیار ہو اسے ویسا کر لے۔ تو کھانا کیسا کھلایا جائے گا؟ دونوں وقت کھلایا جائے گا اور پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے گا۔ اب اس کا اگر دیکھا جائے کہ غلام تو اب کوئی ہے نہیں، تو غلام تو آزاد کرنا ہوگا نہیں۔ اب اگر کوئی قسم کھا کر توڑ دے تو اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے پیٹ بھر کر، یا پھر انہیں کپڑا پہنائے۔ تو کھانا کھلانا یہ آسان ہوتا ہے، تو 10 لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا پیٹ بھر کر۔ اگر کسی نے قسم منعقدہ اپنی قسم کھا کر توڑ دی، اس کو وفا نہیں کیا، پھر اس کے بعد ایک یہ مسئلہ آتا ہے کہ لوگ بات بات پر قسم کھا جاتے ہیں، جیسے میری قسم، جان کی قسم، خدا کی قسم۔ اب قسم کون سی قسم ہوتی ہے؟ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ قسم خدا کی قسم ہوتی ہے اور اس کی تمام صفات کی قسم ہوتی ہے، جیسا کہ بہار شریعت میں بھی بتایا گیا ہے کہ خدا کی قسم کے علاوہ کوئی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اور جو غیر خدا کی قسم کھائی جاتی ہے، مثلاً تمہاری قسم، اپنی قسم، جان کی قسم، اپنی جان کی قسم، تمہارے سر کی قسم، اپنے سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، مذہب کی قسم، دین کی قسم، علم کی قسم، کعبہ کی قسم، عرش الہی کی قسم، رسول اللہ کی قسم، یہ ساری قسمیں قسم نہیں ہوتی ہیں۔ قسم صرف خدا اور اس کی صفات کی ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے
اللہ اور اس کی صفات کے علاوہ قسم کھائیں تو وہ قسم شرعاً نہیں ہوئی، نہ ہی ان کا پورا کرنا لازمی ہوتا ہے اور نہ ہی ان پر کفارہ ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، خدائے تعالیٰ کے کسی نام کی قسم کھائی یا خدائے تعالیٰ کی ذات کی قسم کھائی، جیسا کہ خدا کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، کریم کی قسم، پروردگار کی قسم، کلام الہی کی قسم، تو ان ساری صورتوں میں قسم ہو جاتی ہے اور اس صورت اور قسم کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، اور اگر شریعت کے خلاف قسم کھائی تو اس کو توڑنا از روئے شرع ضروری ہوتا ہے تاکہ شریعت کی مخالفت نہ لازم آئے، اور کفارہ دینا ہوتا ہے۔ کفارہ کیا ہے وہ آپ بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس معلومات کو دوسروں تک ضرور ارسال کریں تاکہ لوگ گناہ سے بچیں اور ان کے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔